کا ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہے، فاطمہ کے ہاتھوں میں رہا ہے، علی کے ہاتھوں میں رہا ہے، جسے ابو بکر نے چوما ہے، فاروق اعظم نے چوما ہے، عثمان غنی نے چوما ہے، جسے رسول اللہ نے چوما ہے، یہ حسین کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ ظلم کی حمایت ظلم ہے۔ ہم بیٹھ کر تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کسی ہمارے علاقے میں ظلم ہوا، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، میسیج آگے بڑھا دیا، ہمارے سینے میں تکلیف ہوئی نہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، جانتے ہو یہ ایک دیوار کی طرح ہے، ہر ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک اینٹ نکل جائے گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی۔ کہاں ہیں میری قوم کے مسلمان؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ آج ہماری کسی علاقے میں اگر 10,000 کی آبادی ہے تو وہاں کم سے کم 1,500 قوم کی دلالی کرنے والے دلال موجود ہیں۔ معلوم ہے آپ کو؟ ہزاروں لوگ ہماری اپنی قوم کی دلالی کرنے والے، رات کے اندھیرے میں جلوس بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں قوم کے جوانوں کا مستقبل بیچ دیا، رات کے اندھیرے میں جا کے سٹے بازی ہو گئی، رات کے اندھیرے میں جا کے کام خراب ہو گیا۔ یہ قوم کی دلالی کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، قوم کے جوانوں کی لسٹ بنا کے آگے پہنچانا ان کا کام ہے، پیسے فکس کرانا ان کا کام ہے، رات کے اندھیرے میں توڑ پٹے کرانا ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں رکھنا، آدھے آگے بڑھانا ان کا کام ہے۔ ایک چائے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہم تھوڑی۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں جائے کھائے ہو کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مدرک اعلی حضرت! پیغام امام حسین! پیغام امام حسین! علامہ مفتی اشرف گیلانی قادری اثری! آمد سرکار حسان ملت! تاجدار مسعودی شریف! لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں، ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام کا واقعہ نگاہوں کے سامنے آیا تو ملک کے کونے کونے سے ہمیں ڈرانے اور دبانے والے لوگوں نے ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے پہلگام کے واقعے سے پہلے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا اور کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دراصل بات یہی تو ہے، دلالی کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارا کچھ فائدہ ہے، ایک چائے کے لیے، بس ایک چائے کے لیے، ایک چائے کے لیے۔ یار خدا کے بندو شرم کرو، مر کے قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ جس قوم کے جوانوں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں یہ میری قوم کا فیوچر ہے، میری قوم کے جوان انسان ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، انہیں اتنی گری نظر سے نہ دیکھا جائے کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کر دی جائے، محض اس بنیاد پر کہ لوگ ہماری پیٹھ تھپتھپائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ قوم کے جوان جو آج چھوٹے چھوٹے 18 20 سال 22 سال 25 سال کے جوان ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیجیے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہر قوم کے جوان
اور ہماری قوم کے جوانوں سے بڑا سرمایہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. کیوں؟ صلاح الدین ایوبی ہمارے پاس، محمد بن قاسم ہمارے پاس، اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس، ارطغرل غازی ہمارے پاس، عثمان غازی ہمارے پاس، طارق ابن زیاد ہمارے پاس. کون عثمان غازی؟ کون صلاح الدین ایوبی؟ آج دنیا حیران و پریشان ہے. یہودیوں نے مسجد اقصی پر بری نظر ڈالی ہے، مگر جس دور میں صلاح الدین ایوبی نے پردہ نہیں کیا تھا، جا کے کھڑے ہو گئے تھے مسجد اقصی کے سامنے اور کہا تھا ظالمو یاد رکھو، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. کسی میں اتنی ہمت اور جرت تھی جو مسجد اقصی کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھ. کہاں ہیں ہم؟ ہمارے سامنے صرف واقعات ہیں، پیغام کربلا نہیں ہے. پیغام کربلا ہوتی تو ہمارے سینے میں خوف نہ ہوتا. پیغام کربلا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ہمارے یہاں ڈر نہیں ہوتا. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت. کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت. ہمارے رسول کی عزت. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. مگر آپ نے دیکھا تھوڑے زمانے پہلے جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی شان گھٹ جائے گی. لیکن ان سے پوچھو، بھونکنے والے کتے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر پیغمبر کی عظمت میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے. بریلی سے میرے امام نے اعلان کیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی اور گستاخی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ذکر ختم ہو جائے گا. ان کی اپنی سوچ تھی. مگر افسوس ایسے عالم میں ہماری قوم کے کچھ جوان ناموس رسالت کے مسئلے پر بیدار ہوئے اور وہ گئے ہمارے یہاں بزرگوں کے سامنے مشورہ کرنے کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی دقت کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے. بھائی توجہ ہے، آپ ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، کوئی ڈسٹربنگ لگ رہی ہے مجھے. ہمارے یہاں ہر مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر گھر میں ایک نیتا ہے. اسی لیے پوری قوم میں کوئی نیتا نہیں بنا. ہم کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں. ہمارے یہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. ہر گھر میں ایک نیتا ہے. آپ کو معلوم ہے نیتا کا، لیڈر کا کوئی ڈپلومہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کورس نہیں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. یہ انعام ہے اللہ کا. اللہ جس کو چاہے قوم کا لیڈر بنا دے. لیکن افسوس دنیا کی ساری قوموں کو، ہر سماج کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات تو قوم مسلم کو سمجھ میں نہیں آئی. یہی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. معلوم ہے آپ کو جن علاقوں میں ہماری تعداد زیادہ ہے وہاں الیکشن میں کامیاب ہونے والے پھر بھی غیر ہیں. چونکہ ہمارے یہاں ضرورت تھی صرف 2 لوگوں کی، کھڑے ہونے والے 50 لوگ تھے. یہ حال آج قوم مسلم کا ہو گیا. کمزور کسی اور نے نہیں کیا، کمزور ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے. کمزور ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے جن پر اعتماد تھا، جن پر یقین اور بھروسہ تھا. اب حالت کیا ہوئی، اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟
آپ کو معلوم ہے جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے مسجدوں پہ بلڈوزر چلتا رہے گا. آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے مدرسوں میں تالے لگتے رہیں گے. جب تک سیاسی طور پر کمزور رہیں گے علماء جیل میں ڈالے جاتے رہیں گے. کل سلمان اظہری کا نمبر تھا, پھر مولانا قمر غنی عثمانی کا نمبر آیا, اب نہ جانے کس کا نمبر آئے گا. علماء پر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا کیونکہ ہر زمانے میں یزید پیدا ہوتا رہے گا. انداز بدلے گا, نام بدلے گا, کردار بدلے گا, لیکن فکر ہر زمانے میں وہ پائی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے, ہمارے یہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے, ورنہ جس زمانے میں مسلمانوں میں اتحاد تھا اس زمانے کا حال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے اے مسلمانوں یہ بتاؤ مدینے میں ایسی کون سی حکومت ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. جب آ کے انہوں نے دیکھا فاروق اعظم کو ٹیک لگائے زمین پر لیٹے تھے تو کہا تمہاری یہاں کرسی کہاں ہے جہاں سے حکومت چلتی ہے. مسلمانوں نے کہا ہمارا لیول یہ ہے, ہمارے لیڈر جہاں بیٹھ جاتے ہیں حکومتیں وہیں سے چلتی ہے, نظام وہیں سے چلتے ہیں. یہ کسی اور کا کردار نہیں تھا, ہمارا کردار تھا. آج کہاں ہیں ہم, ہمارا لیول کیا ہے, ناموس رسالت. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بات آئی, ہمارے جوان اکٹھا ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد اپنے محلے میں بڑے بزرگوں کے پاس گئے, کہا ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے یہاں بھی شاید ایسا ہوا ہو. بٹھا دیا گیا, اور بٹھانے والے کون تھے, ہمارے اپنے لوگ. کا نہیں